الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ 10 روزہ سیرت النبی کورس کا تیسرا دن ہے، اور اس سے پہلے 2 دن ہماری سیرت النبی کے حوالے سے کلاسز ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ جو ساتھی ہمت فرما رہے ہیں اور اہتمام فرما رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ انشاءاللہ سیرت النبی انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بھی بنے گی اور ہماری زندگیوں میں اس کا اثر بھی نظر آئے گا۔ اور دوسری گزارش جو ہر روز میں کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا عقیدت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ نفع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ اس حوالے سے ہمیں درود شریف بالخصوص اس مجلس میں اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ 3 بار درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہمارا درس جو شروع ہو رہا ہے، کل ہم نے آخری بات کی تھی رضاعت کے حوالے سے۔ رضاعت ختم ہو گئی تھی 2 سال کی عمر میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ لے آئی تھی۔ دوبارہ لانے کا وقت اور مدت جو تھی، وہ دودھ پلانے کی مدت تو تھی نہیں، وہ تو 2 سال پر پوری ہو گئی تھی، لیکن 2 سال مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد میں ہی پرورش پائی، اور پھر آخر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ یہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھیل رہے تھے کہ 2 فرشتے آئے اور انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا۔ پھر میں اس کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ تو جب یہ عجیب معاملہ وہاں پر پیش آیا تو بھائی بھاگا گھر کی طرف۔ جو ان کے بھائی تھے، کیا نام ان کا میں نے ذکر کیا تھا؟ عبد الرحمن بن حارث۔ حارث جو ہے حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں۔ تو یہ بھائی بھاگا گھر میں، اور اس نے گھر آ کر کہا کہ یہ جو ہمارا اخ القریش، اچھا وہاں پر نام ایسے بولا جب ظاہر دوسرے قبیلے سے آئے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے یہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے نا، قریشی بھائی، اس کو کسی نے لٹایا ہے اور ان کا دل باہر نکال لیا۔ یہ تو ایک پریشانی والی بات تھی۔ تو یہاں سے حارث جو ان کے شوہر تھے وہ بھاگے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور وہاں دیکھے تو اللہ کے نبی اس وقت صحیح حالت میں موجود تھے۔ جو شق صدر کا معاملہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ سورۃ الانشقاق بھی 30ویں پارے میں موجود ہے، اذا السماء انشقت، جب پہاڑ پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قمر کی پہلی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، تو چاند کے 2 ٹکڑے کا لفظ ویسے بیچ میں آ گیا۔ تو جب وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، آج کی سائنس باقاعدہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آج بھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ 2 ٹکڑے ہوئے اور دوبارہ، جیسے کسی کے فریکچر ہو اور جوڑو تو فریکچر تو باقی رہتا ہے نا جی، جوڑ ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے۔ آج کی سائنس بھی باقاعدہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ چاند کے اندر ایک کٹائی کا نشان، اندر سے تمام پہاڑیوں سمیت جو بھی اس کے اندر مادہ موجود ہوگا، تمام میٹیریل سمیت اس کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا نشان اب بھی موجود ہے، جس کو دوبارہ جوڑا گیا۔ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بہرحال الشق کا معنی ہوتا ہے کہ پھٹنا،
یا پھاڑنا یا چیرنا کہہ لیں، اور شق صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، تو شق صدر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول کر دل کو نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس واقعے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، اور ان کے پاس ایک سونے کا تشت، ٹرے کہہ لیں، موجود تھی، اس کے اندر میرے دل کو رکھا اور میرے دل کو پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس دل کو دوبارہ اندر رکھا اور اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ یہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ انہوں نے تو ہر حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، کبھی قمیض میں کبھی بغیر قمیض کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سٹیچز کے نشان بھی موجود تھے، کھولا بھی تھا بند بھی کیا تھا نا، ایسا نہیں کہ کھولا ہو اور بند کیا ہو، بندہ کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ تو ہوا نا، جیسے چاند پہ اس کے سٹیچز کہہ لیں، اس کو جوڑنے کے نشان اندر تک موجود ہے، ایسے ہی حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سٹیچز کے نشان بھی موجود تھے۔ اچھا، اس کو آج کے زمانے میں نے کل ایک لفظ بولا کہ اوپن ہارٹ سرجری کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب یہ معاملہ ہو گیا، اور معجزہ اور یہ چیزیں کہتے بھی اس کو ہیں کہ جو آدمی کی عقل کے ماوراء ہوتی ہے اور آدمی کے قوت کے ماوراء ہوتی ہے، اور آدمی اس کو کرنے اور سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ جیسے جادو ہے نا، نظر آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض ویڈیوز میں جادوگر اس کرشمے کی وجہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ گیم موجود ہے۔ اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں نظر بندی۔ جادو جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت بھی پیچھے ریزن موجود ہوتی ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے اس کی ریزن انسانی عقل میں یا انسانی دنیا میں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کے ہاں عجز نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں تو عجز نہیں ہے، اللہ جو کرنے پر قادر ہے وہ انسان کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ بہرحال تو بعض لوگ اس بات کا انکار کر دیتے، بعض لوگوں کو عادت ہے کہ اس سے قبل کہ کافر ہم پر کوئی شکوہ کرے اور کہ اسلام میں یہ کون سی کم عقلی والی یا واہیات قسم کی، آپ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں کہ آسمان پر اللہ کے نبی گئے راتوں رات، وہ بات آگے آئے گی سفر معراج کی، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اس مسئلے کا حل یہ لگتا ہے کہ بھائی جان آپ معجزے کا انکار کر دو اور معجزے میں تعویل کر لو۔ شق صدر اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جو عقل کی توجیحات والے ہوتے ہیں اور عقل میں وہ توجیح نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کی کوئی مانوی تعویل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شق صدر کا مطلب ہے کہ کوئی سینہ وینہ نہیں پھاڑا، شرح صدر ہوا تھا، اللہ کے نبی کے سینے کو یعنی دین کے لیے کشادہ کر دیا گیا تھا، ان کے اندر نور ہدایت بھر دیا گیا تھا۔ اس قسم کے معنی جو اس کے روحانی معنی بنتے ہیں، اس قسم کے معنی وہ اس سے مراد لے لیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں ہر ایک پڑھتا ہے کہ دل کو نکال کے ٹرے میں رکھا جاتا ہے اور وہ دل دھڑکتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور 4-4 5-5 گھنٹے کا آپریشن بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی پھر بھی زندہ ہوتا ہے، اور وہ دل دوبارہ اندر ڈالا بھی جاتا ہے، اس کو سیا بھی جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، آج کے زمانے میں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اور آج اگر سائنس نہ سمجھاتی تو کیا ہم اس کا انکار کرتے؟ ہمیں تو پھر بھی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایمان بالغیب کہتے بھی تو اس کو ہے، یہ تو غیب نہیں ہے، لیکن مطلب اگر نہیں سمجھ میں آ رہا اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بیان کر دیا تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہے۔ تو یہ بات میری بالخصوص عرض کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر ایک پرانی بات جس میں ہمارے محدثین بھی تعویل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن اعمال تلیں گے۔ اچھا، آج سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اعمال کیسے تل سکتے ہیں، اعمال تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کی ایک تعویل ہو سکتا ہے ہماری کتابوں میں بھی موجود ہو۔ یہ ذکر کی جاتی تھی کہ ان اعمال کو قیامت کے دن جسم دیا جائے گا اور اس جسم کا وزن کیا جائے گا،
یہ لوگوں کے ذہن کے قریب بات کرنے کے لیے یہ مطلب آج بھی ہماری سابقہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو جو منطق والوں سے، یونانی فلسفے سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام میں تشکیک اور شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے، تو ان کو ان کے قریب اسلام کو کرنے کے لیے یہ اللہ کے نبی کی بات کا کوئی مطلب نکالتے تھے، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اعمال اگر نظر نہیں آتے، پکڑے نہیں جا سکتے، تو ان کو اللہ جل جلالہ پہلے جسم دیں گے، پھر اس جسم کا وزن ہوگا، وہ اعمال کا وزن شمار ہوگا۔ لیکن آج کے زمانے میں تھرمامیٹر موجود ہے، اعمال کا وزن کرتا ہے، گرمی کا وزن کرتا ہے اور سردی کا وزن کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں روشنی کو، آج کے زمانے میں آواز بھی ایم بیز میں، ویڈیوز بھی ایم بیز میں، ان کا جسم نہیں، آواز کا کہاں جسم ہے؟ آواز خود ہوا میں نکل گئی، ختم ہو گئی۔ تصویر یہ جو شکل ہے نکل گئی، ختم ہو گئی۔ جو ڈیجیٹل ہے، جو کاغذ پہ اس کی تو تصویر بن جاتی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا زمانہ سائنس جو ہے وہ باتیں جو اس وقت انسانی عقل سے ماورا لگتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے اور انسانی عقل اس کو ماننے سے قاصر ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس وقت کہتے تھے کہ انسان کے پاس 99 نامہ اعمال ہوں گے۔ آج آپ ایک یو ایس بی میں ڈال لیں، 99 کیا 1000 ڈال لیں، 1000 کیا 10,000 ڈال لیں، 10,000 کیا لاکھ ڈال لیں کتابیں بھائی، اس کے اندر وہ یو ایس بی آپ کو مل جائے گی، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ جو کاغذ ہمیں لگتے تھے کہ لاکھ کتابیں رکھنے کے لیے پوری لائبریری چاہیے، اب وہ چھوٹے سے حصے کے اندر ہوتی ہے، پورا صفحہ ہوتا ہے، پوری لکھائی ہوتی ہے، صفحہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ آدمی کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ منہ کے اوپر کیا ہوگا؟ مہر لگ جائے گی اور زبان نہیں بولے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ عجیب بات ہے، لگتا تھا۔ میں کہتا ہوں سائنس تو اسلام کو ہی ثابت کر رہی ہے، اور آخر تک دجال خدائی کے آخری مرتبے تک پہنچے گا اور وہ خدائی بس ایک بندے کو بھی زندہ کرے گا۔ تو یعنی یہ سائنس وہ چیزیں جو معجزہ ہے، جو انسانی عقل میں نظر نہیں آتی تھی، سائنس ان کو کھول کھول کے دکھا رہا ہے، کہیں مائکروسکوپ سے، کہیں دوربین سے، کہیں مختلف چیزوں سے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک جواب دیا، جب کسی نے کہا کہ ہاتھ کی تو زبان نہیں ہے، ہاتھ کیسے بولے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حساب سے جواب دیا کہ زبان کی زبان کہاں ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیوں بولتی؟ یہ بھی تو گوشت ہے، یہ بھی تو گوشت ہے۔ این ممکن ہے، میں آج کہتا ہوں کہ اس کے اندر بھی زبان ہو جو اللہ تعالیٰ نے ڈی ایکٹیو کر کے رکھی ہو، یعنی یہ بھی جسم ہے، وہ بھی جسم ہے۔ یہی جو اتنا بڑا کمپیوٹر تھا، اتنا ہوتا ٹیب سے چھوٹا ہو کے چپ نما شکل میں بن گیا۔ جو لوہے کے اندر آپ سم ڈالتے ہیں اور یہ لوہا بولتا ہے، سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سم ہاتھ میں بھی ڈل جایا کرے گی اور ہاتھ سے ہی آپ فون ملا لیا کریں گے۔ یعنی ترقی تو ہو رہی ہے، اب تو عقل سے ماورا بھی نہیں لگتی اتنی ترقیاں دیکھ کر۔ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اب سم ڈالی اور آپ کا ہاتھ دنیا میں ہی بولنے لگ گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر سم ڈالی اور آپ کا ہاتھ دنیا میں ہی بولنے لگ گیا، وہ تو اللہ کے حکم سے نہیں ہے، وہ تو وہ بولے گا نا جو آپ کہیں گے، وہ سنیں گے جو آپ، وہ اس کے اندر سے بات کر رہا ہوگا۔ تو لیکن اگر اس کے اندر اللہ کی سم، جو زبان میں سم ہے، جو مسام زبان میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں بھی تو رکھ سکتا ہے، اور آج کی سائنس ان چیزوں کو ثابت کر رہی ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اور بات بھی ہو جو عقل میں نہ آتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا انکار کر دیں۔ قرآن و حدیث میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں بھی ایمان بالغیب کی ہیں۔ اگر میری عقل میں نہ آئیں تو سچوں کے سچے نبی نے اس وقت چونکہ فرما دیا تو آدمی کو چاہیے کہ اس پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ صدیق والا آدمی کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ بات کہ ہر بات عقل میں آنی چاہیے، ہماری عقل ہے کہاں اتنی، اور ہر آدمی کی عقل اپنی ہے۔ سائنسدانوں کی باتیں خود انگریزوں کی عقل میں نہیں آتی، یہ نظریہ وہ نظریہ، یہ تھیوری وہ تھیوری، پرانی تھیوری نئی تھیوری۔ کبھی کہتے ہیں سورج گھومتا ہے، ایک زمانے میں تھا، اب کہتے ہیں زمین گھومتا ہے، دوسرے زمانے میں آ گئی۔ کل کو کوئی تیسری بات بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ ابھی جا کر دیکھ لیا لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں کوئی چیزیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سائنس اسلام سے متضاد نہیں ہے،
سائنس اسلام کی باتوں کو ثابت کرتی ہے اور قرآن مجید باقاعدہ اس کی دعوت دیتا ہے. آخر میں کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سوچتے؟ اتنی بات تو سوچ لیا کرو. بہرحال یہ شق صدر کا معجزہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اور کوئی بہانہ اللہ جل جلالہ نے بنانا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تو کریں. تو یہ بہانہ بن گیا. وہ دل سے گھبرا گئیں کہ بھئی یہ بچہ ہمارے پاس ہے، دوسروں کا بچہ ہے، آج یہ واقعہ پیش آیا، کل اچھا ان کو تو نہیں پتا تھا کون آیا کیسے ہوا، اور یہ واقعہ سنا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا. تو انہوں نے آخر میں عافیت یہ سمجھی کہ میں اس بچے کو واپس کر دیتے. چنانچہ 4 سال کی عمر میں وہ بیٹا دوبارہ مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا، اور حضرت آمنہ کے ساتھ جو باندی تھیں ام ایمن، جو حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کو ملی ہوئی تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں. پرورش وہ کیا کرتے تھے، کفالت جو خرچہ ہوتا تھا وہ دادا عبد المطلب جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے. تو یہ 2 سال کی عمر، 4 سال سے 5 اور 5 سے 6 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ گزاری. اور اس کے بعد 6 سال کی عمر میں والدہ نے فیصلہ کیا کہ میں ننہال کا چکر لگاتی ہوں. کون سا ننہال؟ اپنے گھر کا نہیں، اپنا گھر تو ان کا کہاں پر ہے؟ بنو زہرہ. حضرت حلیمہ کا بنو سعد، ٹھیک ہے. اور عبد المطلب کی ایک اہلیہ سلمہ بنت عامر کہاں کی تھی؟ بنو نجار. تو حضرت عبداللہ کا بھی انتقال، انہوں نے کہا کہ میں بنو نجار میں بھی جاتی ہوں، حضرت عبداللہ کی قبر سے فاتحہ خوانی بھی کر لوں گی اور پھر واپس گھر آ جاؤں گی. تو یہ بنو نجار گئیں، اور بنو نجار سے جب واپس آ رہی تھیں اور مقام ابوا پر پہنچیں، اور یہ تھیں اور ام ایمن تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے عرض کیا تھا کہ مکہ ادھر ہے، شام ادھر ہے، مدینہ بیچ میں آتا ہے. جو شام جاتا ہے مدینہ سے گزر کے جاتا ہے. مدینہ سے پہلے بدر کا مقام آتا ہے. یہ جو بدر کی جنگ ہوئی تھی، مدینہ والے ادھر کو آئے تھے، مکہ والے ادھر کو آئے تھے. ہوئی تو بدر مدینہ کے قریب ہی تھی، لیکن وہاں تک آئے تھے. بدر سے کچھ پہلے آج کے زمانے میں ایک سڑک نکلتی ہے، اس جگہ کا نام ہے مفرق بنی سعد. مفرق چوک کو کہتے ہیں، فرق ہونے کی جگہ، سڑکیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی جگہ، مفرق بنی سعد. اور وہاں سے بنو سعد کی گویا کہ ایک سڑک علیحدہ ہوتی ہے. وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ بنو جو ہے ابوا کی بستی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اور وہیں پہاڑی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبر ہے وہ بنی ہوئی ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ظاہر ہے، دل تو چاہے کوئی بھی اور عورت آ جائے تو دل تو اپنی ماں سے ہی لگا ہوا ہوتا ہے، اور چھوٹے تھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. اور ام ایمن کیا کر سکتی تھی؟ انہوں نے بھی خدائی کی اور بیٹے کو کہا آپ بھی ساتھ میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ. تو اسی طریقے سے مٹی وغیرہ ڈالی اور والدہ کی تدفین کی، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بوجھل دل کے ساتھ دوبارہ واپس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. دادا عبد المطلب نے پوچھا ام ایمن سے کہ ان کی والدہ، انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی والد جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دادا کی کفالت میں آ گئے. پہلے بھی دادا کی کفالت میں تھے، یعنی تھے تو والدہ موجود تھی، لیکن کفالت کن کی تھی؟ دادا کے پاس ہی تھے. اب والد بھی موجود نہیں ہے، والدہ بھی موجود نہیں ہے، اور دادا عبد المطلب کی کفالت میں آگئے. دادا پہلے بھی محبت کرتے تھے، یعنی والد نہ ہو تو دادا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، اور والد اور والدہ نہ ہو تو دادا پھر بھی دونوں کا قائم مقام ہوتا ہے. تو عبد المطلب نے ان کی تربیت کی 2 سال کے لیے، اور بہت لاڈ پیار کے ساتھ ان کو رکھا. اور یہ چونکہ اپنے سردار تھے اور یہ بیت اللہ کے قریب اپنا تخت لگایا کرتے تھے. اب اس کو اوتاق بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو بیٹھک بھی کہہ سکتے ہیں، جرگے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں بیٹھا کرتے تھے لوگ، اپنے مسئلے مسائل لایا کرتے تھے. بہت سارے ایسے سردار ہیں کہ ان کی جگہ پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. ایسے ہوتا ہے، یعنی بیٹے بھی نہیں جاتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی جگہ پر یہ اس جگہ کی نشست کی عزت ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تخت پر چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو ان کے بیٹے عبد المطلب کے، ان کے کیا لگے؟ چچا لگے. وہ ان کو روکا کرتے تھے کہ بھئی آپ اس پر نہ بیٹھو. تو ایک مرتبہ عبد المطلب نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ میرے اس پوتے کو نہ روکو، یہ بڑا لاڈلا ہے اور اس کی بڑی شان ہے، اور اللہ اس کو بڑا مرتبہ اور مقام دے گا. ادھر برکتیں تو وہ بھی گھر میں دیکھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ وقت گزرتا چلا گیا، اور 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی
انتقال ہو گیا۔ تو 3 انتقال تو بچپن میں ہی دیکھ لیے، اور یتیمی کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنی پڑ گئی، اور یتیمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو والد کو تو دیکھا ہی نہیں، ایسا تو نہیں کہ بیٹا والد کو نہ دیکھے تو والد یاد نہیں آتا، والد تو پھر بھی ہر بندہ دوسروں کے والد دیکھ کر یاد آتا ہے، اپنی اماں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ابا کہاں پر ہے، تو یہ چیزیں پیش آ جاتی ہے۔ تو اپنے والد کا انتقال، پھر والدہ کا انتقال، پھر دادا کا انتقال، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات اور مصائب کی اس بھٹی میں تربیت پا رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ وہ قول یاد کریں جب نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیمی، کیونکہ اللہ کے نبی تو یتیمی دیکھ چکے تھے نا، اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ یتیم کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی تو یتیمی دیکھ چکے تھے، تو نبوت کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ انا وکافل الیتیمی کا ہاتینی، کہ میں اور یتیم کی جو پرورش کرنے والا ہے قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے عزت کا مقام اس کو دیا کہ جو بھی یتیم کی پرورش کرے گا، تو باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی، انا وکافل الیتیمی کا ہاتینی، تو ہمیں بھی اس بات کا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن جن کے گھر پہ ہوں ان کو سوچنا چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ عملاً بہت مشکل کام ہے، یعنی اب جتنی بھی برابری کر لیں نہیں برابری ہوتی نا، اور یتیم بہرحال یتیم ہوتا ہے، اور اس کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے چونکہ اس بھٹی سے تربیت کروائی، اس مشقتوں سے گزار کر ایک لیڈرشپ دینی تھی، تاکہ کل جب دنیا ان کو لیڈرشپ کے مقام پر دیکھے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو مشکلات ہماری ہیں ان کو کیا پتا۔ اللہ کے نبی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری زندگی دیکھ رکھی تھی اور اس سے گزر کے آئے تھے، اور وہ احساسات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، وہ آدمی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں جنازے ہی اٹھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کتنے جنازے اٹھائے؟ چلو والد کا تو نہیں اٹھایا، والدہ کا تدفین کی، دادا عبد المطلب کی تدفین کی، اپنے 6 بیٹوں اور بیٹیوں، ٹھیک ہے، زندگی میں سوائے حضرت فاطمہ کے، ٹھیک ہے، ابو القاسم کی تدفین کی، ابو القاسم تو خود تھے، حضرت قاسم کی تدفین کی، حضرت عبداللہ بیٹا ہے اس کی تدفین کی، حضرت ابراہیم بیٹا ہے اس کی تدفین کی، حضرت زینب بیٹی ہے اس کی تدفین کی، حضرت رقیہ بیٹی ہے، اس وقت اللہ کے نبی جنگ بدر میں تھے، اس کی تدفین میں شریک تو نہیں ہوئے، لیکن بیٹی کی وفات کی خبر تو ملی، دنیا میں بیٹی نہیں رہی۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم ان کی تدفین کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین تو نہیں کی، لیکن وہ آخری حدیث آپ کو یاد ہوگی، جب اللہ کے نبی نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ ایک بار ہنسی اور ایک بار روئی۔ تو اس موقع پر تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہنسی کیوں اور روئی کیوں۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو اماں عائشہ نے پوچھا کہ مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی، وہ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو حضرت فاطمہ کا انتقال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے کے اندر ہو گیا۔ جو لیڈرشپ ہو، دنیا تانے دیتی ہو، یہ کیا کرے گا، اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اور یہ تانے چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے دشمن جو ہیں وہ بے نام و نشان ہوں گے، ان کا نام آگے نہیں چلے گا، آپ کا نام تو چلے گا ہی چلے گا۔ چنانچہ روحانی اولاد کے ذریعے بھی چلا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ذریعے سے بھی، سید زادوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس نسب کو آگے چلایا۔ بہرحال تو یتیم کی زندگی میں عرض کر رہا تھا، یہ جو میں نے اتنی تفصیل ذکر کی، میں کیا کہنے لگا ہوں، اگر کوئی یتیم ہو، کیا یتیم ہونا یا پے در پہ سرپرستوں کا اٹھ جانا یہ آدمی کے لیے ناکامی کی علامت ہے؟ اللہ کے نبی تو پھر بھی کامیاب ہوئے، یعنی یہ یتیموں کے لیے حوصلے کا مقام ہے۔ اگر آدمی مشکلات
یوں کہیں کہ رسی میں گریں اتنی ہوں، مشکلات اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ تو جو مشکلات میں رہنا سیکھ لیتا ہے وہ مشکلات کا حل نکالنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ جس کو گریں لگی ہوئی نظر آئیں وہ گریں کھولنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ راستے میں پتھر زیادہ ہوں تو ان کو ترتیب دے کر آدمی کامیابی کا زینہ اور سیڑھی بھی بنا لیتا ہے۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ہماری تاریخ میں بہت شخصیات ایسی ہیں جو یتیم تھی اور اللہ جل جلالہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم تھے اور اللہ جل جلالہ نے ان کو پوری دنیا کا حدیث کا امام بنا دیا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ کون سی ہے؟ صحیح البخاری یہ کتاب ہے۔ امام احمد بن حنبل یتیم تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے۔ امام ابو یوسف کا مشہور قصہ ہم لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ ان کو ان کی والدہ بھیجتی تھی کام سیکھنے کے لیے۔ یہ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درسگاہ میں آ کر حدیث پڑھنے لگتے تھے۔ اماں آ کر مارتی تھی کہ کدھر جا رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب ان کے اندر وہ بصیرت دیکھی تو ان کی والدہ سے کہا کہ میں خرچہ اٹھاؤں گا، اس بچے کو یہاں آنے دو۔ اور وہ وقت کے امام بنے اور قاضی القضات بنے اور خلیفہ ہارون الرشید نے ان کے جوتے سیدھے کیے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ محل کے اندر موجود تھے تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری والدہ نے کہا دعا دی تھی کہ اللہ کرے ایک دن تیرے جوتے بادشاہ سیدھے کرے۔ تو بعض اوقات والدین کی دعائیں بھی بڑا رنگ لاتی ہیں اور بد دعائیں بھی بعض اوقات جو ہیں وہ بڑا نقصان دے دیتی ہیں۔ آپ نے شیخ سدیس کا سن رکھا ہوگا جو اس وقت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو بہت تنگ کیا کرتا تھا اور میری والدہ ہر بار مجھے کہتی تھی جا اللہ تجھے مکہ کا امام بنائے۔ تو کہتے میں تنگ کرتا تھا، میری والدہ کو میں تنگ کرتا تھا اور میری والدہ نے میرے لیے یہ تکیہ ابھی حیات ہے، شیخ سدیس حیات ہے اور اس وقت امام حرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو بچپن میں شرارتی ہوتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا اور میری والدہ مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی اس تنگی کے بعد ہر موقع پر، وہ کہتی تھی کہ جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ اچھا ہم بھی بعض چیزیں کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات بہت سخت چیزیں کہہ دیتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات یعنی اتنا یقین ہوتا ہے کہ دم اثر کرتا ہے اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے کہ کوئی عامل کسی تعویذ کے ذریعے جادو کرے تو گھر کے اندر بے برکتی ہو سکتی ہے، لیکن جو میں اپنے منہ سے جملے بولتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بے مطلب اور بے معنی ہے۔ یعنی میں دعا دوں تو دعا لگتی ہے اور میں بد دعا دوں تو بد دعا بھی لگتی ہے، اور دکھی دل کی دعا کون کہتا ہے نہیں لگتی؟ سب کو پتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے جس کا دل دکھی ہوتا ہے اس کی دعا نہیں لگتی، اس کی دعا تو عرش چیر کر پار چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا اور دکھی دل کی دعا تو اللہ کوئی عرش پہ روکنے والا نہیں ہوتا، سیدھا عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آدمی کو بد دعاؤں کے وقت میں احتیاط رکھنی چاہیے، غصے کے وقت میں زبان پر قابو، بچے نے تو بچہ ہی رہنا ہوتا ہے، اس جگہ کو آدمی کو بدل لینا چاہیے، اس لیے کہ بعد میں بھگتتا بھی وہ خود ہی ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یتیمی کی زندگی گزاری اور اس کے بعد چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ چچا ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کر دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 42 سال ان کی کفالت میں رہے۔ انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا لیکن ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد، اہلیہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا حضرت عبداللہ کی والدہ، عبد المطلب کی اہلیہ جو حضرت عبداللہ کی والدہ تھی ان کا نام بھی فاطمہ بنت عمر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ کی ساس یعنی ابو طالب کی اہلیہ اور حضرت علی کی والدہ وہ بھی فاطمہ تھی۔ میں ویسے ہی یعنی یہ خلاصہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ میرے خیال میں اس زمانے میں فاطمہ نام جو ہے یہ چلتا ہوگا، ایک ہی خاندان میں یعنی کئی نام فاطمہ والے وہاں پر جمع ہو گئے۔ تو بہرحال تو فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کیا تھا اور فاطمہ بنت اسد کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی تھی۔ ابو طالب کی بھی لمبی زندگی ہوئی یعنی 42 سال کفالت کی، اور ابو طالب کا پہلے انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد کا اس کے بھی 5 سال بعد 4 ہجری کے اندر انتقال ہوا، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت کے پاس آئے اور فرمایا انہا کانت امی بعد امی، یہ میری والدہ کے بعد میری ماں تھی، میری ماں کے بعد
یہ میری ماں تھی. اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے وہ باتیں جو ماں کرتی ہے، ظاہر ہے انہوں نے ماں کی طرح پالا، اور سب سے پہلے اسلام بھی قبول کیا. جب اللہ کے نبی کی نبوت ہو گئی تو جیسے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، فاطمہ بنت اسد جو اللہ کے نبی کی یوں کہیں کہ اس وقت والدہ تھی، چچی تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور السابقون الاولون میں سے وہ ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اپنی والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ آپ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، آپ مجھے اچھا کپڑا پہناتی تھی، خود ہلکا کپڑا پہن لیتی تھی. یعنی یہ ساری گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کی، اور اپنی قمیض عطا کی کہ اس کے اندر فاطمہ بنت اسد یعنی اپنی چچی کو جو والدہ لگی ان کو اس کے اندر کفن دیا جائے. اور وہ واحد قبر ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور کچھ دیر کے لیے اس قبر کے اندر بھی لیٹے، قبر کے اندر بھی لیٹے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ سے ایسی چیز دیکھی جو عام طور پر ہم نے آپ سے نہیں دیکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں قبر میں اس لیے لیٹا کہ اس کی برکت سے اللہ جل جلالہ ان کے اگلے سارے مراحل جو ہے وہ آسان فرما دیں. بہرحال محبت کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. 8 سال کی عمر ہو گئی، ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، زندگی کے 2 سال گزر گئے یا 4 سال گزر گئے، 10-12 سال کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب شام کے تجارتی سفر کے لیے جانا چاہ رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جاؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ ان کے بغیر میں کیسے رہوں گا. اس کا مطلب ہے کہ محبت ایک پیدا ہو چکی تھی، ایک لاڈ پیار جو تھا وہ موجود تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے. ایک علاقہ عراق میں ہے جسے ہم کہتے ہیں بصرہ اور کوفہ، ایک علاقہ شام کے بارڈر پر، مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ سے گزر کر شام پہنچتے ہوئے شام کے بارڈر پر. آج تو وہاں ملک کافی ہو گئے نا، میں نے بتایا تھا شام بھی ہے، میں نے بتایا تھا فلسطین ہے، اور بتایا تھا جارڈن ہے، وہاں پر یہ ملک کافی سارے ہو گئے وہاں پر. لیکن وہ شام اس وقت سارا پورا ہوتا تھا نا، ایک ہی شام ہوتا تھا، فلسطین بھی اسی کے اندر ہوتا تھا. اچھا، اور وہ رومن امپائر ہوتا تھا اس وقت، تو مسلمانوں کی حکومت ہی شروع نہیں ہوئی تھی، وہ رومن امپائر ہوتا تھا. تو شام کے بالکل شروع میں بصرہ نہیں، بصرہ کا علاقہ تھا، وہاں بحیرہ راہب رہتا تھا، ایک راہب تھا، یعنی وہاں کلیسا موجود تھا. اس کے اندر یوں کہیں کہ ان کی مسجد تھی عیسائیوں کی، اس کے اندر جو ہے بحیرہ راہب رہتا تھا. اور وہ دنیا سے، ان کے ہاں تو رہبانیت ہوتی ہے نا، دنیا سے کٹ کر اپنی زندگی گزارتے. اور وہ تجارتی رستہ تھا، یوں کہیں کہ انٹرنیشنل شاہراہ تھی، انٹرنیشنل وہ راستہ تھا، اس سے قافلے آیا جایا کرتے تھے. وہ اپنے ہاں مگن رہتا تھا، وہ باہر نہیں نکلا کرتا تھا. شام یعنی مکہ کے کافرے، قریش مکہ کے قافلے آتے جاتے تھے، وہ باہر نہیں نکلا کرتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں آئے تو وہ باہر نکلا. اس نے وہ قافلہ روکا اور اس نے کہا کہ اس قافلے کے اندر وقت کا نبی جا رہا ہے. اس بات کا اظہار کیا اور اس بچے کو پہچانا بھی. انہوں نے کہا کہ یہ وقت کا نبی ہے. قریش مکہ کے قافلے نے، سارے اس وقت تو کافر ہی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ وقت کا نبی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پتھر اور درخت سارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پتھر اور درخت صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ بات بھی کی. اور انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ ان کے کھانے کی دعوت کی، ان کو اندر بٹھایا، سارے اندر چلے گئے. اچھا، میں نے ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی نے بیچ میں بکریاں بھی چرائیں، اور اللہ کے نبی ذمہ دار تھے، یعنی ذمہ داری ان کے اندر، ہوش و حواس اور سمجھداری اللہ نے ویسے ہی رکھی ہوئی تھی. لیکن یعنی میں بتا رہا ہوں کہ بچپن میں اس عمر سے بھی سمجھداری تھی، اور اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور وہ بکریوں پر پھر میں گفتگو کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی باہر کھڑے تھے تجارتی قافلے کے پاس، ممکن ہے کوئی اور بھی کھڑا ہو، حفاظتی لوگ کھڑے ہوں، یہ سارے لوگ اندر بیٹھے تھے. بحیرہ راہب نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا وہ تو باہر کھڑا ہے. وہ کہنے لگے کہ بھائی دعوت ہی اس کی ہے، دعوت ہی میں نے اس کی ہے، اس کو آپ نے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کو اندر بلایا، ان کو بٹھایا، وہ کھانے کی دعوت کی. اور اس دعوت کے بعد انہوں نے ایک سوال پوچھا ابو طالب سے، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا میں اس کا والد ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے والد ہیں. وہ کہنے لگے والد تو نہیں ہوں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، میں ان کے چچا ہوں. وہ کہنے لگے یہ بات درست ہے، اس لیے کہ جو آخری نبی، علامتیں اتنی زیادہ تھی نا پچھلی کتابوں میں. وہ کہنے لگے جو آخری نبی ہے ان کے والد کا انتقال تو ان کے
विलादत से पहले हो जाना था, लिहाजा उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी। फिर उन्होंने खाना खिलाया और उन्होंने अबू तालिब से कहा आहिस्ता से कि ये आप रोमन एम्पायर में हैं और यहाँ ये बात मशहूर है कि एक नबी की विलादत होने वाली है, तो आप इनको आगे ना लेकर जाएं, मुझे खतरा है कि कहीं ये इनको नुकसान ना पहुंचा दें। इधर से उन्होंने ये बात जिक्र की और उधर से इनके बैठे बैठे ही एक 7 लोगों का वफद जो है रूम की तरफ से यहां पहुंच गया। यार उसने तो अपने गिरजे में आना था, वो तो अपने गिरजे में जैसे कोई मरकज होता है, मैं आऊं तो दारुल कबीर वाला चला जाऊं, कराची जाऊं तो दारुल कराची चला जाऊं, कहीं और जाऊं तो कहीं अब्दाली मस्जिद चला जाऊं, किसी भी मरकज में जो मरकज होता है आदमी उसमें चला जाता है। तो उसने तो अपने मरकज में आना था और उसने आकर वहां पर बात जिक्र कर दी कि वहां से हमारी तश्कील हुई है कि एक नबी की विलादत होने वाली है और हम उसकी तलाश में हैं और हर तरफ को काफले जो है वो दौड़ाए गए हैं, हमें भी यहां पर भेजा गया है कि उनकी तलाश करें। मुझे क्या करेंगे? कहते हम उनको कत्ल करना चाहते हैं। उस बुहेरा राहिब ने वहीं खड़े खड़े कहा कि तुम मुझे यह बताओ कि अगर अल्लाह ने ही फैसला कर लिया हो किसी को नबी बनाने का तो तुम क्या कर सकते हो? जब अल्लाह ने ये एक बात तय कर ली तो तुम कौन होते हो उसको नबी से रोकने वाले? तुम तो नहीं उसको रोक सकते। बहरहाल उस जगह पर हजरत अबू तालिब ने यह बात सुन ली और ये बात सामने आ गई और ये वाकयात बकसरत पेश आ रहे थे। तो अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से वापस भेजने की तरतीब बना दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। तो ये एक अहम वाकया जो हदीस की किताबों में इसका तज़किरा मिलता है। इसके साथ मैं बकरियों का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बस्ती में तो बहुत ज़्यादा मुफीद है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई हैं और अपनी भी चराई है, दूसरों की भी, यानी चचा की भी चराई है और दूसरों की भी चराई है। जो चचा की चराई है वो भी चचा का हाथ बटाने के लिए चराई है और जो दूसरों की चराई है वो भी चचा का हाथ बटाने के लिए चराई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल करारीत, करारीत जो है ये करीत की गालिब, किरात की जमा है और किरात जो है जो 1 रुपए के सिक्के होते हैं ना, वहां जो दिरहम के सिक्के होते थे, चंद पैसे जिसे कहते हैं, चंद पैसे उनको उसके चलाने के बदले में मिला करते थे और वो जाकर अपने चचा अबू तालिब के हवाले किया करते थे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज जिक्र किए हैं कि मैंने चंद करारीत, किरात की जमा है, इसके बदले में बकरियां चराई हैं। और यह भी आता है कि अपनी भी चराई हैं और दूसरों की भी चराई हैं। मकाम अजयाद में अल्लाह के नबी बकरियां चराने के लिए, वहां की चरागाह हुआ करती होगी, इस वक्त भी वहां पर मक्का में बैतुल्लाह के खाना मस्जिद हराम के दरवाजों में एक दरवाजा बाबुल अजयाद है और अजयाद की बस्ती अब भी मौजूद है। बस्ती की शक्ल में नहीं होगी, मतलब अब तो वो बिल्कुल जदीद तामीरात की शक्ल में होगी, लेकिन अजयाद का मोहल्ला आज भी वहां पर मौजूद है और बाबुल अजयाद आज भी वहां पर मौजूद है, जहां पर जाकर अल्लाह के नबी बकरियां चराया करते थे। और उस बकरियों के चराने में बहुत सारे फवायद है। एक दफा हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो फरमाते हैं कि हम मर्रुज़ ज़हरान में खड़े थे, जगह का नाम है, और वहां पर ना, अच्छा ये चरागाहें होती होंगी, जंगली जगह होती होंगी जहां ये जंगली खुदरो बूटियां उगती होंगी, वहां पीलू के पौधा लगा हुआ था और वो पीलू तोड़ के उसको खा रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काले काले खाओ, काले काले मीठे होते हैं। ये जुमला अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। अच्छा, इस जुमले का मतलब ही ये था, इस जुमले को समझ ही हो सकता था, यानी ये जुमला क्या ही हो सकता था जिसने कभी बकरियां चराई हो ना। तो हजरत, यानी जो कभी जंगलों में जाता हो, साइड पे जाता हो जहां ये खुदरो झाड़ी उगती हो, ये मक्का के अंदर तो होती नहीं होगी, साइड में इधर उधर होती होगी। तो हजरत जाबिर कहते हैं हमने फौरन पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने भी बकरियां चराई हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला राल गनमा, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने कोई नबी ऐसा मबऊस नहीं किया जिसने बकरियां ना चराई हो। तो बाकी हर जगह की तो हमें तफसील नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम है, कल जो मैंने किस्सा जिक्र किया था कि निकाह की कीमत 10 साल बकरियां चराना थी और जिना से बचने की कीमत 14 साल जेल कबूल करना थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में आता है कि उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां 10 साल चराई। जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई तो हजरत शुएब ने नहीं चराई होंगी, ये तो बाद में पहुंचे ना, ये तो वहां बाद में पहुंचे जवान होने के बाद। तो अगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर में बकरियां थी और थी भी सिर्फ बेटियां
اور اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام جوانی میں یہ کام نہیں کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال تو بکریاں چرائیں، اور بکریاں چرانے کو لوگ لیڈرشپ سے جوڑتے ہیں، گھوڑے چرانے کو، گائے چرانے کو، اونٹ چرانے کو نہیں جوڑتے۔ وہ کہتے ہیں آپ اونٹ چرائیں اس سے نخوت آتی ہے، گھوڑے چرائیں اس سے تکبر آتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو پجارو کہتے ہیں نا، اس زمانے کی۔ اللہ کے نبی مثال دیا کرتے تھے، جب جنت کی کسی بات کا ذکر کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ کام کرنا، یہ نیکی کا عمل جو ہے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب ان کے ہاں سب سے محنتی چیز، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ سرخ اونٹ ہوتے تھے، اصیل گھوڑے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ جو بڑی مہنگی یہ چیز ہوتی تھی اور بڑی قیمتی ہوتی تھی، ساری جنگیں اور سارے کام اس کے اوپر ہوتے تھے۔ لیکن یہ بکریاں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم آج کہتے ہیں اللہ میاں کے گائے، بکریوں کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہوتی ہیں نا، جو محاورے کے طور پر، مطلب ایک بکری ادھر نکل گئی، ایک بکری ادھر نکل گئی، اور ان کو چرانے سے تحمل اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جو جہنم سے نہیں بچنا چاہ رہی ہوتی، اور ایک ایک کو پکڑ کے بلانا پڑتا ہے کہ یار تم واپس آ جاؤ، اور وہ واپس نہیں آ رہی ہوتی۔ تو چونکہ امت کی لیڈرشپ اور قیادت کا کام کرنا تھا، تو اللہ جل جلالہ جو ہے اپنی نبیوں سے بکریوں کے چرانے کا کام بھی لیا، تاکہ ان میں حوصلہ اور ہمت اور تحمل اور عاجزی، بکریوں میں عاجزی بھی ہوتی ہے، بکریاں چرانے والوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ باقی جو دوسری چیزیں اور چیزیں کسی میں اضافی کسی وجہ سے کوئی برائی ہو وہ علیحدہ ہے، لیکن عام طور پر یہ خوبی ذکر کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ اور جوانی میں کام کرنے کی صفت بھی ذکر کی۔ اللہ کے نبی نے بچپن سے ہی کام سیکھ لیا تھا، یعنی ایسا بچپن نہیں گزارا تھا کہ جس میں وہ کام نہیں کیا کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور کسی بھی چھوٹے کام کو جو ہے عیب دار نہیں سمجھتے تھے، کسی بھی چند سکوں کے لیے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کام میرے شایان شان نہیں ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اور بچپن سے ہی ان کو اس کی عادت تھی، اور آخری عمر تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت رہی۔ تو بہرحال ہم نے آج جو بات جہاں تک پہنچائی، مجھے لگتا ہے کہ 12 سال ساڑھے پورے ہو گئے نا۔ 1 سے 12 والی جو گفتگو تھی، بچپن مبارک، وہ ہم نے یہاں پر پورا کر لیا۔ شام کا تجارتی قافلہ ہم نے چلا دیا ہے، اور بکریوں کی جو چرانے کی بات ہے وہ ہم نے کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے پھر حلف الفضول آئے گا، حرب الفجار آئے گا، شام کا دوسرا تجارتی سفر، اور اگلی باتیں جو ہیں وہ دوسرا حصہ جو نوجوانی مبارک ہے وہ پھر آئے گا۔ خلاصہ میں نے ذکر نہیں کیا تھا، 1 منٹ میں وہ جملہ بول کر بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے کتنے حصے بنائے تھے؟ 3 حصے بنائے تھے، اور وہ 3 حصے کون سے تھے؟ نہیں، وہ صرف اس کے نہیں، ٹوٹل 63 سالہ زندگی کے 3 حصے جو بنائے تھے۔ پہلا حصہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، دوسرا حصہ مکی زندگی، اور تیسرا حصہ اس کے 13 سال، مدنی زندگی کے 10 سال۔ اچھا، پھر جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال تھے جی، اس کے بھی ہم نے 3 حصے بنائے تھے جی۔ کون سے 3 حصے بنائے تھے؟ بچپن مبارک 1 سے 12 سال تک، اور جی 25 سال تک نوجوانی مبارک، اور پھر 25 سے 40 سال تک جوانی مبارک، یہ بنایا تھا۔ اور پھر جو اعلان نبوت کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال، اس کے بھی 3 حصے بنائے تھے۔ وہ کون سے 3 حصے تھے؟ 1 سے 3 سال تک خفیہ دعوت، 3 سے 10 سال تک اعلانیہ دعوت، نہیں وہ مدینہ منورہ میں، وہ تو فتح مکہ وہاں۔ 10 سے 13 سال تک بیرون دعوت، یعنی جب اللہ کے نبی نے علاقے ڈھونڈنا شروع کر دیا، طائف کے اور حبشہ کے اور مدینہ کے، اور ادھر ادھر جانا شروع کر دیا۔ بہرحال تو مدنی زندگی کے 3 حصے کون سے تھے؟ 1 سے 6 سال تک مشکلات اور استحکام ریاست، اور 6 سے 8 سال تک صلح اور معاہدات، اور 8 سے 10 سال تک فتوحات اور وفود۔ تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ساتھی آتے ہیں، اہتمام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو یاد رہے، آپ آگے جا کر کسی کو سنا دیں، آپ کسی کو سنا دیں۔ اچھا، یہ کچھ ساتھی بیٹھے ہیں نوجوان، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا، کچھ ساتھی، وہ ساتھی ہاتھ کھڑا کریں گے جو پہلی بار آ جائیں ہیں۔